بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے کچھ مخالفین جو ہیں انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ ہم انہیں مشرک کیوں کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم ایسے مشرک کسی کو نہیں کہتے، نہ کسی کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو آج میں انہی کی کچھ عبارات انہی کی کتابوں سے ان کے سامنے رکھوں گا اور ان سے دست بستہ عرض کروں گا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہدایت بخشش حصہ اول صفحہ 112، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے: تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرا کر گر گیا۔ وہ شعر کی صورت میں لکھتے ہیں کہ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ آج کے اس فحاشی کے دور میں بھی کوئی شخص اپنے لیے لفظ مجرا برداشت نہیں کرتا، اور مولوی احمد رضا خان بریلوی کو ایسا گھٹیا لفظ کعبہ بیت اللہ کے لیے استعمال کرتے ہوئے ذرا بھی خوف خدا محسوس نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہاں تک بس نہیں کی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے شرح دیوان فریدی، صفحہ 7 پر لکھا ہے کہ ایک شیخ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو، جو کہ حج بیت اللہ کے لیے یا طواف بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، ان سے کہا کہ اگر کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پھر مکہ مکرمہ جاؤ، اگر اللہ کا طواف کرنا ہے معاذ اللہ تو میرا طواف کر۔ یہ شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو بھائی پھر ہمیں بتا دو کہ شرک کس چیز کا نام ہے، کس جانور کو مشرک کہتے ہو؟ کنز الایمان پارہ 22 سورت سبا کی آیت نمبر 32 کی اعلیٰ حضرت نے کیا تفسیر کی ہے، ذرا یہ بھی ملاحظہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض جوہلا یہ آیت مسلمانوں اور اولیاء اللہ اور انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ گفتگو قیامت میں پیر و مرشد، نبی اور امتی کے درمیان ہوگی۔ اب آگے والا جو جملہ ہے وہ بڑا غور طلب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بخاری میں ہے کہ قادیانیوں کا بدترین کفر یہ ہے کہ وہ کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اب ذرا دوسری طرف بھی چلتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی لعین پیدا ہوا ہے 1835 کو، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے 870 عیسوی۔ اگر ہم 1835 میں سے 870 منفی کریں تو پیچھے 1055 سال بچتے ہیں۔ اب جو لائن امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 1055 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کا ذکر بخاری میں کیسے آئے گا؟ 1055 سال بعد یہ لائن پیدا ہوا ہے، دعوی نبوت بعد میں کیا ہے، قادیانیت کی بنیاد بھی بعد میں رکھی ہے، یہ صرف پیدا ہوا ہے 1055 سال بعد۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے یہ روایت بخاری میں کہاں سے دیکھ لی۔ ایک مولوی صاحب جو اکثر میرا رد کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک ویڈیو کے اندر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر طنز کرتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے بھی کوئی جھوٹی بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ٹھیک ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ کٹا لیکن تو بعد کھلدا ہوتا۔ لیکن تیرے اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ یہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مجھے چھوڑ، حضرت گنگوہی کو چھوڑ، پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کو تو بچا کہ اب اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اب ذرا آگے بھی چلتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے ملفوظات جلد اول صفحہ 13-14۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا جن اور پری کے اسلام لانے کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ لکھتے ہیں کہ ایک پری جو مشرف و اسلام ہوئی تو وہ اکثر بارگاہ رسالت میں خدمت کے لیے حاضر ہوتی رہتی تھی، تو ایک عرصے کے لیے وہ غائب ہو گئی۔ تو اب ایک نقطہ یہاں بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ جو علم غیب والا تیرا چیپٹر تھا، جو تیرا عقیدہ تھا، وہ کہاں گیا؟ خیر، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو جب واپس آئی تو آ کر اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عزیز جو ہندوستان میں رہتا تھا وفات پا گیا تھا، تو میں وہاں گئی تھی، تو راستے میں نے دیکھا ایک پہاڑ کے اوپر شیطان نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے اس کے اس عمل سے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور تو خود نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اب توبہ کی ہے، اب میں نماز پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ یہ روایت ہم نے علوم حدیث کی کسی کتب میں بھی نہیں پڑھی۔ یہ روایت سننے کے بعد اب میرے مخالف کیا جواب دیں گے، کس کتاب کا حوالہ دیں گے، تو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس روایت کا سہارا فریق مخالف نے لینا ہے وہ تم پہلے ہی پڑھ لو، کیونکہ جب وہ پڑھے تو آپ کہیں گے تیرے پاس اور کوئی روایت نہیں، جو میں نے پڑھی ہے وہی پڑھ رہا ہے، شرم کر۔ تو مجھے پتا ہے آگے ان کا جواب کیا ہوگا، تو اس لیے اس کا جواب میں خود پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے، اور اعلیٰ حضرت کی جو علمی لیول تھا اس سے بھی آپ واقف ہو جائیں۔ تو اس روایت کی مزید تحقیق کرنے کے لیے جب میں نے تھوڑی سی چھان بین کی تو مجھے پتا چلا کہ متکلم اسلام امام المناظرین حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت و برکاتہم نے اپنی کتاب فرقہ بریلویت کے اندر اس روایت کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب اپنی کتاب فرقہ بریلویت کے اندر اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ روایت میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 109 نمبر 8801 میں منکر بن الحکم کے ترجمہ میں مجھے مل گئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ علامہ زیبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوعات ابن الجوزی میں واقع ہے اور منکر بن الحکم مجہول ہے، شاید اس نے یہ حدیث گھڑی ہو۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو اصول حدیث کے ساتھ ساتھ سند حدیث سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، بالکل کوریسی۔ اگر تھوڑا بہت بھی اعلیٰ حضرت کو سند حدیث کا کوئی علم ہوتا، اصول حدیث کا کوئی علم ہوتا، تو وہ اس کی تحقیق لازمی کرتے، جس کو علامہ زیبی نے مجہول کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے یہ روایت شاید گھڑی ہو، چلو میں اس کی تحقیق ہی کر لوں، اس کی سند ہی دیکھ لوں کیا اس کی سند صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، منکر بن الحکم نے یہ حدیث گھڑ دی، اعلیٰ حضرت نے آگے پھیلا دی۔ تو اب میں اپنے اس مولوی صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا آپ بڑے عالم دین ہیں، تو اب ذرا بڑا دل کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ حدیث گھڑنے والا اور اسے آگے پھیلانے والا جو ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی خبر تم تک پہنچے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تو اعلیٰ حضرت نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی، بلا تحقیق ایک ضعیف اور من گھڑت حدیث کو آگے پھیلا دیا۔ تو کیا اعلیٰ حضرت کا مقام اب کہاں ہوگا؟ منکر بن الحکم کے ساتھ ہوگا یا کوئی اور جگہ ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔